پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ جہاں سے امتی دنیا کے کسی خطے سے بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ درود شریف کو لے کر کے گنبد خضرا میں پہنچایا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کو آپ نے سنی، اب حدیث پاک کی تشریح، خلاصہ، ایکسپلینیشن، اس کا وستار سے کیا مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی طاقت کو واضح فرمایا، اللہ کے نبی نے ایک فرشتے کی قوت کو واضح فرمایا کہ دنیا کا کوئی سا ملک ہو، دنیا کا کوئی سا خطہ ہو، دنیا کی کوئی سی سرزمین ہو، دنیا کا کوئی سا صوبہ ہو، دنیا کا کوئی سا ملک ہو، دنیا کا کوئی سا دیش ہو، دنیا کا کوئی سا چپا ہو، دنیا کی کوئی سی بستی ہو، جہاں سے درود پاک کوئی پڑھتا ہے فرشتے کو فوراً خبر ہو جاتی ہے، فرشتے کو فوراً علم ہو جاتا ہے، فرشتے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ایک فرشتہ دنیا میں جو امتی درود پڑھتا ہے، ایک فرشتہ سارے امتیوں کے درود کو سن لیتا ہے، سننے کے بعد گنبد خضرا میں پہنچایا کرتا ہے۔ ارے فرشتہ کون ہے؟ فرشتہ کون ہے؟ فرشتہ وہ ہے جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ وہ ہے جس کو میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا ہے، فرشتہ وہ ہے جو میرے نبی کے صدقے میں تخلیق کیا گیا ہے۔ ارے جب فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے خطے سے کوئی درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے درود کو لے کر کے گنبد خضرا میں پہنچایا کرتا ہے۔ جب فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو گنبد خضرا میں لیٹنے والے میرے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین کرام، اب آئیں آیت کریمہ کی طرف۔ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور یتیم العلم، یتیم الفکر کو آپ حضرات کے سامنے مدعو کیا گیا اور مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بولوں اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد پوری قوم مسلم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے تمام علماء کرام مجھ سے بڑے بڑے اور اہل علم حضرات، شورا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ کا طالب ہوں، کچھ بیان کیا جائے اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیا جائے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مفہوم، اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک رول ہے، ایک اصول ہے کہ جس نے رسول کی بات کو مانا، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کو تسلیم کیا، جس نے آقا کی اتباع و فرما برداری کی، فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اتباع کر دی، اللہ کی بات کو مان لیا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی بات کو ماننا ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ارے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شیر سمجھ میں آیا؟ محبت سے بولتے سبحان اللہ۔ شاید لوگ بہت کہتے ہیں آپ حضرت سبحان اللہ کہا کریں، بخاری کی روایت میں ذہن میں آ رہی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ فی یوم مئۃ مرۃ
فقد حدت فقد خطاياه حدت وان كانت زبد البحر. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر. 50 مرتبہ سبحان اللہ میری تقریر میں کہیے گا, 50 مرتبہ بقیہ علماء کی تقریر میں, انشاءاللہ آپ کے گناہوں کی خطاؤں کی بخشش ہو جائے گی. میرے آقا کی حدیث پاک اور میرے آقا کی تعلیمات کو آج اپنانے کی ضرورت ہے, شریعت پر چلنے کی ضرورت ہے, قرآن کے احکام کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. ہاں ہم لوگ دنیاوی گفتگو میں ملوث رہتے ہیں. شاعر نے کہا ہٹاؤ ذکر جہاں مصطفیٰ کی بات کرو, اور کہے ہو کہاں مصطفیٰ کی بات کرو, ارے وہ بس اپنی ہو یا کہ محفل اغیار, ارے جہاں بھی بیٹھو وہاں مصطفیٰ کی بات.